الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں سب سے پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے ہمارے دوست مولانا محمد نعمان رضوی صاحب فرام UK، ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے اور انہوں نے حدیث کرتاس اور اس کی وضاحت طلب فرمائی ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے حدیث کرتاس اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کرتاس بخاری شریف کے متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اس وقت جو مقام میرے سامنے ہے جہاں سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، یہ کتاب العلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تدل بعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور درد اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن موجود ہے جو کافی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ اپنی تجویز اور اپنی رائے پیش کی تو جو وہاں صحابہ کرام موجود تھے ان میں اختلاف ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اس جگہ جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں سے اٹھا دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اس روایت کو پیش کر کے شیعہ علماء اور شیعہ ذاکرین طرح طرح کا شکوک و شبہات بیان کر کے صحابہ کرام پر تبرئ اور تان کا دروازہ کھولنے کے لیے اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تان و تشنیع کرنے کے لیے طرح طرح کے مغالطات اور کذب بیانیاں کرتے ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر کر کے ان کے جوابات عرض کروں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنے کے لیے اس واقعے کی ضمن میں سب سے پہلا جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے 14 ستارے، اس کا مصنف ہے نجم الحسن کراروی شیعہ عالم۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ کاغذ قلم اور دوات لاؤ یعنی لکھنے کا سامان لاؤ۔ سرکار نے یہ صحابہ سے فرمایا، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بیماری کے عالم میں اپنے گھر میں موجود تھے اور یہ نیچرلی ایک بات ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی بندہ چیز طلب کرتا ہے تو اس کے اولین مخاطب جو ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں اور گھر والوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ چیز پیش کریں۔ اب اس بندے نے یہ کہا کہ صحابہ کرام سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا یہ لکھنے کا سامان، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اہل بیت اطہار کی تھی اور بالخصوص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لکھنے کا سامان پیش کرتے۔ اب اس نے صحابہ کرام کا ذکر کر کے اہل بیت اطہار کو سائڈ پر کیا اس لیے کہ صحابہ کرام پر تبرہ اور تان کا دروازہ کھولا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مخصوص نہیں کیا، اس بندے نے صحابہ کا ذکر کیا اس لیے کہ صحابہ کرام کو تان اور تشریح کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اور اس پر جو دوسرا اشکال پیش کیا جاتا ہے
وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، تو کس کی جرت ہے کہ سرکار کے حکم کے آگے دم مارے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے؟ تو اس پر میں ایک الزامی جواب یہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر قمی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 651۔ اس پر یہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا تو وہ معاہدہ لکھ رہے تھے مولا علی شیر خدا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مولا علی شیر خدا نے لکھا محمد الرسول اللہ، تو مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوا اور وہ کہنے لگے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا آپ سے جھگڑا کیسا، لہٰذا یہ لفظ رسول اللہ یہ مٹایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ اے علی اس جگہ سے لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ تو اس پر مولا علی شیر خدا نے عرض کی فقال امیر المومنین ما امہو اسمک من النبوت ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ یہ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ادب رسول کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ماننے سے بندہ انکار کر دے، اگر یہ جرم ہے، اگر یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ قابل تان عمل ہے، تو سب سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرو، کیونکہ مولا علی شیر خدا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو جو جواب تم دو گے مولا علی شیر خدا کے اس عمل پر، وہی جواب ہمارا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تجویز پیش کرنے پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سرکار کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں کاغذ قلم پیش نہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام حلال و حرام اور جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے، آپ نے وہ سارے اپنی امت تک پہنچا دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے یہ آیت نازل فرما دی جس کو اللہ کے محبوب نے پڑھ کر ہمیں سنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے فرمایا کہ اس دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کے محبوب نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی ہے، سرکار نے سارے فرائض و واجبات، سارے احکامات جو اللہ کی طرف سے تھے وہ ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ لہٰذا یہ سرکار کی مزید شفقت ہے کہ سرکار ہماری رہنمائی اور فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس وقت سرکار کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ تجویز پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھنے کا سامان پیش نہ کیا جائے۔ یہ مشورہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ادب رسول کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر تھا، اس میں ان کی اپنی کوئی غرض ہرگز نہیں تھی۔ اور پھر حدیث کرتاس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑا بہتان اور الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کو نجم الحسن قراربی نے 14 ستارے میں بھی لکھا ہے، اور اس نے یہ بہت بڑا بہتان حضرت عمر فاروق پر باندھا۔ کہتا ہے کہ یہ سن کر کہ جب سرکار نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، کہتا ہے یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اس مرد کو چھوڑ دو، یہ ہذیان بک رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا بہتان اور الزام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اور میں یہ چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال قیامت تک لفظ احاجرہ کی نسبت حضرت عمر فاروق کی طرف بخاری شریف سے نہیں دکھا سکتا۔ اس مقام پر الفاظ ہیں فقالو احاجرہ، تو یہ فقالو یہ جمع کا صیغہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ مقولہ احاجرہ یہ حضرت عمر فاروق کا ہرگز نہیں ہے، اور جن صحابہ کا وہ مقولہ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام بندے کی بیماری کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ سرکار کی بیماری کی وجہ سے سرکار کی عقل پر کوئی اثر مرتب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں، کیونکہ حاجرہ کے ساتھ جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے،
اور استفہام بھی اس جگہ انکار کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے جیسے عام بندے کی عقل بیماری کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے، سرکار کی یہ شان ہرگز نہیں۔ زیان کے انکار کے لیے بولا گیا، اس کو معاذ اللہ اقرار بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ صریح طور پر صحابہ کرام کی دشمنی اور جہالت ہے، اور صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کے لیے یہ دروازہ کھولنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو ایسے جو حالات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔